کیا کہوں, مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا سٹیٹمنٹ ایک اتنا بڑا لیڈر دیتا ہے. یہ تو بالکل وہی ہے جو بی جے پی, آر ایس ایس اور جن سنگھ کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمام جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ایک وقت میں ہندو رہے ہیں, اب ان کی گھر واپسی ہونی چاہیے, اور اسی کے نام پہ مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. مسلمان کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ نے دیکھا مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو کھلی طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کا جینوسائیڈ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو گولی ماری جا رہی. یہ جو آج ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو آر ایس ایس, جن سنگھ اور بی جے پی کی وہی سوچ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو گھر واپسی کرنی چاہیے. اور آزاد صاحب نے بالکل یہی بات کہی ہے. مجھے تو تعجب ہے, کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں ایک لڑکے جس سے ایک ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے نے شادی کی, اس کے دونوں ماں باپ کو لنچ کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ, بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اتنے بڑے قداور لیڈر بی جے پی, آر ایس ایس اور جن سنگھ کی اس سوچ کی وہ تائید کر رہے ہیں, جس سوچ کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جان جوخم میں پڑ گئی ہے, جان کے لالے پڑ گئے ہیں. مسلمانوں کو ٹرین میں قتل کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو. اور یہ سب گورنمنٹ جو بی جے پی کی سرکاریں ہیں ان کی پیٹرنائز میں ہو رہا ہے. آج تک تو کبھی نہیں سنا ہے کہ سرکاریں مکانیں گراتی ہیں, سرکاریں مکان بناتی ہیں لوگوں کے. یہ تو مسلمانوں کے مکان گرا رہی ہے. تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ تو آر ایس ایس کی سوچ ہے جس کا بدقسمتی سے آزاد صاحب نے سپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے یہ جو طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کی گھر واپسی کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے ہندو ہونے کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کرے. اس سے بڑی بدقسمتی کی اور کوئی بات نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ریلیجن کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے؟ پلس اگر کنٹری لیول پہ دیکھیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ پورے ملک میں اس طرح کے واقعات اثر نظر آ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یو این کو ابھی جو میں نے آلریڈی اس سوال کا جواب دیا. جی اور بتائیے. حال ہی میں لداخ میں تھے میم, ان کا کہنا تھا کہ جو ہوم منسٹر نے کہا کہ ایک زمین جو ہے چائنا نکال چکا ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی اور وہاں کی جو ہے چائنا جو ہے لداخ کی ٹیریٹری کے اندر آئی ہے, تو ایچ ایم کے جو دعوے تھے وہ کھوکھلے ثابت ہو رہے. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میم؟ دیکھیے, اٹس ناٹ جسٹ ٹوڈے دیٹ راہل گاندھی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. It has been last many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory. اور کوئی 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ زمین لی جو گریزنگ لینڈ ہے, جو گھاس چرائے ہے, جہاں ہمارے جو لے کے لوگ تھے اپنے بیڑ بکریاں لے جاتے تھے چرانے کے لیے. اب وہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں. یہ لے کے لوگ کہہ رہے ہیں, جس کو راہل گاندھی جو ہے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. It's not about what Rahul Gandhi is saying. It's about what the people of Leh are talking. What the people of Leh are claiming that they can't take their animals. دیکھیے پہلی بات, the first thing is that جو مشال ملک ہے, I am not, میں اس کی کوئی وکیل نہیں ہوں, وکالت نہیں کر رہی ہوں. She is not terror convict like Sadhvi Pragya. Is she? No. Her husband Yasin Malik has been convicted. When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around advocating openly to sharpen your knives to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhi ji, he said ki my heart is not going to forgive her, but she is roaming outside like anybody. سادھوی پرگیا جو مشال ملک ہے وہ تو کوئی مجرم نہیں ہے. سادھوی پرگیا کی طرح وہ مجرم نہیں ہے. یاسین ملک کی طرح اس کو کسی دہشت گرد الزام میں ملزم نہیں ٹھہرایا گیا ہے. اور یہ پاکستان, دس از سم تھنگ انٹرنل میٹر آف پاکستان. اور آئی تھنک دا بی جے پی گورنمنٹ شوڈ لرن اے لیسن فرام دیم, بیکاز Pakistan is trying to reward and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? Sheikh Saab جیسے لوگ جنہوں نے جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو ہندوستان کے ساتھ ملایا, اکیلا مہاراجہ تو نہیں کر سکتے تھے ایسا. What about that? What has BJP done to him?
इंस्टेड ऑफ अवॉर्डिंग हिम, ऑनरिंग हिम, जहां भी उनका नाम है उसको नाम को मिटा रहे हैं। मुफ्ती साहब जिन्होंने जिंदगी भर हु फॉट टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ J&K so that जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नजदीक आते, when they found nothing against him then they went to his mausoleum and उसमें ऑडिट किया कि भाई उनका मकबरा बनाया मुफ्ती साहब का, ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया है। So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are awarding, rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Sahab who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Sahab who fought for the idea of India throughout his life. So तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab's name here. It's not only about یہ خالی جو ہے فہد شاہ جس کو بیچارے کو 2 سال ہو جائیں گے اب جیل میں، اس کی یا کشمیر والا کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی پریس کے پیپل ہیں، جتنے بھی یہاں ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں پریس کے، ان کے ایڈورٹیزمنٹس بند ہے، ان کو مکانوں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہاں صرف ایک جو میڈیا ایڈوائزر ہے گورنر صاحب کا، ہو از اے پرائیویٹ پرسن، اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ سارا وہ جو کس کو ایڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اخبار میں کس کی خبر چھپنی چاہیے کس کی خبر نہیں چھپنی چاہیے، یا تو وہ کرتا ہے یا تو وہ تھا جو گریٹر کشمیر میں ان کا بندہ تھا جس کے خلاف 25 FIR ہیں۔ تو یہ تو بڑی بڑی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہیں۔ انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کا بیڑا کر رکھا ہے، یہاں تو کوئی قانون نہیں چلتا ہے۔ یہاں جتنے بھی اخبار والے ہیں جو سچی بات کہنا چاہتے ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹس بند ہے، ان کو مکانوں سے کھدیڑا جا رہا ہے، اور کچھ چند اخبار ہیں جو ان کی توتی بولتے ہیں، جو ان کا بات چلاتے ہیں، ان کو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، ان کو مکان دیے، ان کو بنگلو دیے ہیں، اور سارے فیصلے یہاں جو LG صاحب کا کوئی میڈیا ایڈوائزر ہے وہی سارے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ کیسے چلے گا؟ This is not done. This is not done. Ma'am, I have 2 questions, ma'am. Ma'am, ابھی آدھے گھنٹے پہلے LG منوج صاحب نے بیان دیا SKICC میں اگر مس کوٹ میں ان کو کروں، ان کا یہ کہنا ہے those misguiding people on landless are responsible for 50,000 innocent killings جو ہوئے ہیں۔ دیکھو وہ کیا کہیں ان کو ہم یہ میں بتانا چاہتے ہوں، محبوبہ مفتی اور اس کی جماعت جموں کشمیر میں جتنی بھی ناانصافیاں ہوں گی، جتنا بھی کانسٹیٹیوشن کو یہاں سبورٹ کیا جائے گا، جتنا بھی یہاں کے لوگوں پہ ظلم کیا جائے گا، جتنا بھی ہمارے زمین کو خرد برد کرنے کی ہماری نوجوانوں کی نوکریوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جو بھی ناانصافی ہوگی ہم لڑیں گے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں، چاہے وہ جیل میں ڈال دیں، چاہے گھروں سے نکال دیں، کوئی اور الزام لگائے، بٹ محبوبہ مفتی کھڑی رہے گی سامنے جب تک میں زندہ ہوں۔